ہر وقت نوکری بچانے کی فکر میں مبتلا مجھ ایسے قلم گھسیٹ کو ہرگز خبر نہیں کہ جس تنظیم سے پاکستان کے وزیر اعظم نے مذاکرات کی بات چلائی ہے اس کا نام لکھنا قانونی اعتبار سے جائز ہے یا نہیں۔ جنرل ضیاء کے لگائے مارشل لاء کے دوران وطن عزیز میں تمام سیاسی جماعتیں کالعدم ٹھہرا دی گئی تھیں۔ اسلام کی نشست ثانیہ کے لیے بنائی جماعت اسلامی کو بھی اس ضمن میں استثناء نصیب نہیں ہوا تھا، حالانکہ جنرل ضیاء کو اقتدار کی راہ پر ڈالنے میں اس جماعت نے اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ وہ جنرل ضیاء کی افغانستان میں کمیونزم کے خلاف برپا کیے جہاد میں دل و جان سے مددگار بھی رہی، ہم صحافی مگر اس کا نام بھی لکھنے سے قبل حفظ سے ما تقدم کے طور پر قلعدم کا لاحقہ استعمال کیا کرتے تھے۔ جس تنظیم کا ذکر ہو رہا ہے اس کا نام مگر اخباروں اور ٹی وی میں قلعدم سمیت لکھنے کی بھی اجازت آج سے چند ہی دن قبل تک میسر نہیں تھی۔ ہمیں 2014 سے مسلسل بتایا گیا ہے کہ مذکورہ تنظیم بھارت اور افغانستان کی پالتو ہے، ان دونوں کی ایما پر پاکستان میں بد امنی پھیلانے کے لیے بازاروں اور مزاروں میں خودکش دھماکے کرواتی ہے، ہماری فوجی تنصیبات پر حملے ہوتے ہیں، جی ایچ کیو بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں رہا، ہمارے کئی افسر اور جوان اس کی جانب سے ہوئی کارروائیوں کی وجہ سے شہید ہوئے، بالآخر اس کا قلع کما کرنے کے لیے بھرپور فوجی آپریشن ہوئے۔ ترکی کے عالمی سطح پر مشہور ایک انگریزی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے مگر لگی لپٹی رکھے بغیر اپنی دیرینہ سوچ کا اعادہ کیا ہے کہ دہشت گردی جیسے مسائل کا فوجی حل موجود نہیں ہے۔ ہتھیار اٹھائے لوگوں کو مذاکرات کے ذریعے ہی پرامن زندگی کی جانب راغب کیا جا سکتا ہے، اور ان کی حکومت نے مذکورہ تنظیم کے ساتھ اس عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے دو ٹوک اعتراف سے کئی ہفتے قبل صدر پاکستان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ان مذاکرات کا عندیہ دے چکے تھے۔ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے بالآخر تصدیق فراہم ہو گئی اور ہمارے کئی سیاستدان اور مبصر سراپا احتجاج کا ڈھونگ رچانے لگے۔ ڈھونگ کا لفظ میں نے سوچ سمجھ کر استعمال کیا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا 1980 کی دہائی سے جو بھی سرکاری موقف اور حکمت عملی رہی، اس کی تشکیل میں سیاستدانوں نے رتی برابر کردار بھی ادا نہیں کیا تھا۔ سوویت یونین کو افغانستان میں گھیرنے کا فیصلہ جنرل ضیاء اور ان کے رفقا نے کیا۔ امریکہ اور سعودی عرب کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس ضمن میں ان کی کلیدی حریف رہیں۔ افغانستان سے سوویت یونین ذلیل و خوار ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تو جنرل ضیاء اس دنیا میں موجود نہ رہے۔ ان کے بعد آئے سیاستدانوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ افغانستان کے حوالے سے کیا حکمت عملی اپنائی جائے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت کے دوران تاہم طالبان نمودار ہو گئے، ہم نے انہیں امن کا نقیب ٹھہرایا، ان کی معاونت کا فیصلہ کیا۔ 1997 میں وہ کابل پر قابض ہو گئے تو نواز شریف کی دوسری حکومت نے انہیں افغانستان کی جائز حکومت کے طور پر باقاعدہ تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد مگر 9/11 ہو گیا۔ نواز شریف کو فارغ کرنے والے جنرل مشرف نے اس کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ مل کر طالبان اور القاعدہ کو سزا دینے کے نام پر ایک طویل جنگ لڑی۔ عمران خان صاحب کا دیرینہ موقف رہا ہے کہ جس تنظیم سے وہ اب مذاکرات کر رہے ہیں وہ در حقیقت رد عمل کے طور پر وجود میں آئی تھی۔ اسے گلا تھا کہ پاکستان نے امریکہ سے ڈالر لینے کی خاطر طالبان کو دغا دیا۔ اسلام کے جانثار طالبان کے خلاف ڈرون جیسے وحشیانہ ہتھیاروں سے لڑی جنگ کے حامی فقط مغرب زدہ لبرل افراد رہے۔ وہ امریکہ اور یورپی ممالک سے گراں قدر رقوم لے کر این جی اوز بناتے ہیں۔ یہ ادارے کمال مکاری سے پاکستان کے اسلامی تشخص کو مٹانے کے لیے عورتوں کے حقوق کے بہانے فحاشی کو فروغ دیتے ہیں۔ ہمارا خاندانی نظام اور اس کی اقدار تباہ کرنے کو تلے بیٹھے ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ خیال بھی ہے کہ پاکستان میں طالبان کی حمایت میں ہتھیار اٹھانے والے فقط فروغ اسلام ہی کے خواہاں نہیں تھے، وہ پختون قوم پرست بھی ہیں، اور پختون غیروں کے غلام بننے کو کبھی آمادہ نہیں ہوتے۔
امریکہ جیسی سپر طاقت 20 برس کی طویل جنگ کے باوجود افغانستان کو مطیع بنانے میں ناکام رہی۔ بالآخر ضد ہو کر دوحہ میں ہوئے مذاکرات کے ذریعے اپنی جند چھڑانے کی راہ ڈھونڈی۔ پاکستان نے طالبان کو دوحہ مذاکرات میں شرکت کے لیے آمادہ کیا تھا۔ امریکہ اب افغانستان سے ذلیل و خوار ہو کر نکل چکا ہے۔ حکومت کو لہٰذا ان کے پاکستانی حامیوں سے بھی مذاکرات کا آغاز کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے ہاں دائمی امن قائم ہو، پاکستان استحکام اور خوشحالی کی جانب بڑھے۔ عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، میری دانست میں ان کی محض ذاتی پیش قدمی نہیں ٹھہرائی جا سکتی۔ وہ اب سڑکوں پر دھرنے دیتے اپوزیشن رہنما نہیں رہے، پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ ان کی زبان سے ادا ہوا ہر لفظ ہماری ریاست کے دائمی اداروں اور خاص طور پر قومی سلامتی کے ذمہ دار افراد سے طویل مشاورت کے بعد منظر عام پر لایا جاتا ہے۔ میرا اصرار ہے کہ اس تنظیم سے مذاکرات کا فیصلہ، جس کا نام لیتے ہوئے بھی میں ہچکچا رہا ہوں، عمران حکومت کا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کا ہے، اور ریاست کی جانب سے ہوئے فیصلے پر اعتراض اٹھانا غداری بھی شمار ہو سکتا ہے۔ جان کی امان پاتے ہوئے اگرچہ عمران خان صاحب کو یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس برادر ملک کے ٹی وی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، اس کے صدر رجب اردوان ہیں۔ ان کے خلاف فروغ اسلام پر بنائی ایک تنظیم نے فوجی بغاوت کروانے کی کوشش کی تھی۔ اردوان آج بھی اس بغاوت میں کسی بھی طور پر شامل یا معاون رہے افراد کو نہایت غضب سے ڈھونڈ کر عبرتناک سزائیں دے رہا ہے۔ ترکی میں کرد قوم پرستی کی تحریک بھی ہے۔ اس سے وابستہ تنظیموں کے مبینہ ٹھکانوں پر فضائی بمباری کرتے ہوئے سینکڑوں گاؤں تباہ کر دیے گئے ہیں۔ شام میں بشار الاسد کے خلاف متحرک کرد امریکہ کی سرپرستی میں ترقی پسندی اور جمہوریت نوازی کی علامت ٹھہرائے جا رہے تھے۔ نیٹو کا رکن ملک ہوتے ہوئے بھی لیکن ترکی انہیں معاف کرنے کو تیار نہ ہوا۔ فوجی آپریشن کے ذریعے انہیں دربدر کر دیا گیا۔ اس تناظر میں سوچنے کو مجبور ہوں کہ اردوان عمران خان صاحب کے دیے انٹرویو کی بابت کیا محسوس کر رہا ہوگا۔ یہ سوال مجھے اس لیے بھی تنگ کر رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب ترکی اور ملیشیا کی معاونت سے عالمی دنیا کو اسلام کی حقیقی شکل دکھانے کے لیے CNN جیسا ایک چینل بنانا چاہ رہے تھے۔ ملیشیا اگرچہ اب اس قابل نہیں رہا، ترکی مگر ہمہ وقت آمادہ ہے۔ اردوان کی افغانستان کے حوالے سے البتہ اپنی ترجیحات بھی ہیں جو پاکستان کی ترجیحات سے کافی مختلف ہیں۔ آج کے کالم میں گنجائش نہیں رہی۔ کسی اور دن مجھے یہ بیان کرنے کی بھی جرات دکھانا ہوگی کہ طالبان پختون قوم پرستی کے نمائندہ نہیں، وہ در حقیقت نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر مسلمانوں کو یکجا کرنے والا نظام لاگو کرنے کے خواہاں ہیں۔